شاعر کیا کہتا ہے؟ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ اور آپ کا بھی بیٹا غلط کام کرتا ہے نا، ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ سپورٹ کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ کیوں؟ کہنے کا مقصد یہ اولاد کی محبت ہوتی ہے نا بھائی دل میں۔ اب اللہ کا حکم آ جائے کہ اس کو پکڑ کے کو بابا جانور جو اپنے گھر کے اندر بندے نے رکھا ہوتا ہے اس کو بھی آدمی کون دیتا ہے؟ آدمی دے اترو پک دیں گے۔ اور پھر او پتر کی بھائی جڑا اللہ تعالیٰ کو منگ منگ کے رب حبلی من الصالحین، اللہ پتر چاہ دے بھائی۔ وہ بیٹا بھی ایسا جب دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا مکہ کے اندر چھوڑ کے آ جاؤ بھائی۔ باپ اپنے بیٹے سے بالکل دور ہو، تھوڑا تصور کریں، پردیس کے اندر بندہ ہوتا ہے نا، بیٹے کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی 10 سال 20 سال، تو وہ بیٹا زیادہ انسان کو محبت ہوتی ہے۔ اب اس موقع پر دیکھیں، اب وہ بیٹا بالکل والد کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، فلما بلغ معہ السعی، اب جوان ہوا، باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہا اے میرے پیارے بیٹے، بنیا عربی میں اس کو اسم تصغیر کہتے ہیں، تصغیر۔ تصغیر دا معنی اس طرح ہوتا ہے جی یہاں سے اپنے پتروں کو آتے ہیں پتری یہ گل سن، پیار سے بولتے ہیں نا، پشتو میں بچوڑیا، یہ نہیں پیار کے ساتھ جو اپنے بچے کو انسان نام لیتا ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بچے، پیارے بچے، میں نے خواب دیکھے اور خواب کے اندر میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں بھائی۔ اس شعر کے انداز سے آپ کو میں عرض کر دوں کہ شاعر نے اس کو بڑے پیارے انداز سے کہا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ باپ نے جب ایسے کہا تو بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کہا او میرے بابا جان، یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے آپ کر دیجئے، جہاں تک میرا مسئلہ ہے، میرا تعلق ہے تو بابا جان یاد رکھنا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، او میرے بابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر دیجئے، جہاں تک میرا مسئلہ ہے تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور پھر شاعر یوں کہتا ہے، کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، اگر آج کا کوئی بیٹا ہوتا باپ کہتا کہ میں خواب میں دیکھا ہے کہ بیٹا وہ جڑی توڑی کٹی ہے کہ نا اس کو کہنا، تو کیا سا بھائی باپ پیو تو کوئی دماغ میں کو صحیح نہیں لگتا، گاڑا واڑا گلا کر دے آج کل بھائی، سیدھی ساری چوٹی ہے کی کون، لیکن نہیں، یہاں اسماعیل علیہ السلام ہے، اللہ نے اتنا اونچا مقام مفت میں نہیں دے دیا۔
کیا کہا اسماعیل نے؟ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پہ پائے تعمیل حاضر ہے۔ اب جب بیٹے کو لے گئے ابراہیم علیہ السلام اور ذبح کرنے لگے، تو آپ تھوڑا سا ذہن کے اندر تصور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام اسم کو آخ کے نہیں جانا اپنے پتروں کو کہو جی کوئی ایسا میں جو جڑا کہو کہ انسی اللہ تو حکم ہے اس کو گولی مار کے انسان اتنی ایمان اصل اندر میں۔ اب لے گئے اور لٹایا بھی، اور بیٹا اپنے والد سے کہتا ہے کہ مڑے ہاتھوں کو باٹا بنی پیا، ٹنگوں کو بھی باٹا بنی مضبوط کر کے باندھنا، ایسا نہ ہو کہ میں لتا ٹنگا مارساں، یہ نہ ہو کہ تھوڑے دلت ہوتا رحم آجولے تو کہتا چھوڑنا چاہ دے میں باٹا بنی ہوں۔ جوان بیٹا ہے، شاید کشتی بھی لڑ سکتا ہے، بھاگ بھی سکتا ہے۔ باپ نے بھی ہمت کی، اللہ کی آزمائش تھی۔ اب ذبح کرنے لگے، فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب دونوں نے حکم کو مان لیا، دونوں تیار ہو گئے، بیٹے کو پیشانی کے بل نیچے لٹا دیا تاکہ پیارے خوبصورت نوجوان بیٹے کے چہرے کے اوپر نظر پڑ کر کہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اب ذبح کرنے کے لیے دیکھیں چہرہ نظر نہ آئے، اب چھری چلانی شروع کر رہے ہیں۔ چھری چلانا جب شروع کر رہے ہیں تو اس وقت ایک روایت کے اندر یوں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے فوراً حکم ہوا جبرائیل کو کہ پہنچو بچا لو میرے ابراہیم سے اسماعیل علیہ السلام کو۔ باپ چھری چلا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے چھری سے کاٹنے کی صلاحیت صفت ختم کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز لگائی، ہے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ کہتے ہیں اسی موقع پر جبرائیل امین نے جیسے ہی حکم سنا نا، سب تماشے دیکھ رہے تھے نا وہی فرشتے کہ اب یہ کیا ہوگا۔ اللہ کی طرف سے جیسے حکم ہو جبرائیل علیہ السلام کو بچاؤ، تو اس موقع پر حضرت جبرائیل امین نے جلدی کی وجہ سے فوراً آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی ہاں سے کسا کو دیکھتے نا آواز لانے، کوئی نہ کوئی آواز لانے، تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً متوجہ ہوئے، سمجھ گئے اللہ کی طرف سے کوئی مدد آ گئی۔ انہوں نے بھی جواب میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اسماعیل علیہ السلام دیکھ رہے چھری چل رہی ہے لیکن کٹ نہیں رہا بھائی، وہ بھی سمجھ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما دے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کی جگہ جنت سے ایک مینڈا بھیجا، اب ان کے مینڈے کو اس کی جگہ پر لایا گیا۔ تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات اتنے پسند آ گئے، اتنے اللہ تعالیٰ کو پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے اوپر یہ کلمات لازم کر دیے کہ ہمیشہ آپ نے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کو یہی کلمات دہرا کر میرے پیارے حبیب ابراہیم علیہ السلام، میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بیٹے ذبیح علیہ السلام کی یاد کو آپ نے تازہ کرنا ہے۔
یہ وہ کلمات ہے جو ہم کہتے ہیں۔ شاعر نے انتہائی خوبصورت انداز میں کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری کاٹ نہیں رہی ہے، جیسے جبرائیل پہنچے شاعر کہتے ہیں ہوئے جبرائیل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، ہاتھ سے پکڑا۔ کیوں جی؟ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہوگا کہ کیوں روک رہے ہو؟ تو جواب دیا، کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار و جرت کا، کہا کہ ابراہیم اللہ تعالیٰ ایسے کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے آپ کو بیٹے کو ذبح کرا دیں؟ یہ تو بس اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا کہ تیری جرت کو اللہ تعالیٰ دیکھے، تیری قربانی کو دیکھے کہ تم کتنے قربانی دینے والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا، اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور پھر ہوا کیا؟ شاعر آگے کہتا ہے خطاب اس دن اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ یہ وہی دن تھا، یہ وہی موقع تھا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا خطاب دیا۔ ہر بندہ کہتے ہیں میں کسی کو خان آپ کو آبی خان ہے، فلانا خان، فلانا ملک، ہاں فلانا علامہ خطیب صاحب، مکو لوگا تھوڑا ہے خطیب صاحب تو کسے بھی نہ ہے اسی کوڑا نہ مکو لوگا ہے خطیب صاحب، مکو جانے سنا ہے اجی صاحب تو کیا کرتے آپ کو مشہور ہی کر دے دنیا سے سم ہے پر سنیں گے نا کوڑا نہ کسے بھی اجی صاحب نہ ہے اسی آپ ہی اکسی کہ نوی جگہ پہ جلدے رہنے نہ ہوتا آتے ہیں جی میں ہوتا کم کرتا سان تو لوگ مکو ہے اجی صاحب تو کیا کرتے یعنی نویں کوئی پتہ لگے میں بھی اجیاں لگا نہ سمجھو مکو نہ سنا ہے خطیب صاحب جی آپ کو آپ ہی لقب دینے ہیں، بعد کو کوئی چمچے چاہ دیں دے بھائی خان آیا بھائی، لیکن یہاں کیا کہہ رہے شاعر خطاب اس دن اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، اسماعیل علیہ السلام نے اس دن ذبیح اللہ کا خطاب ان کو دیا گیا۔ خطاب دینے والے کون ہے؟ کیا خود کو انہوں نے ذبیح اللہ کہا یا والد نے ذبیح اللہ کہا؟ نہ بابا، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ، رب کریم نے خود ان کو خطاب دے دیا، اگرچہ زندہ ہے چلتا پھرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے قانون کے اندر میرے ہاں چونکہ ذبح ہو چکا ہے تو اس کو آج کے بعد یہ نام دے دو کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے ذبح کیے ہوئے۔